أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين يا رب العالمين. سامعین و مشاہدین کرام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 اور اس کے مابعد کی آیات اس وقت زیر درس ہیں۔ یہ آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح اور انسانوں کے حوالے سے جو مساوات کا پیغام اسلام میں پایا جاتا ہے، ان آیات میں اس کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس رکوع کے اندر دو موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ پہلی آیت کا تعلق سابقہ آیات سے ہے، جس میں سلسلہ کلام یہ تھا کہ مشرکین، متمردین، مکذبین، جھٹلانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے مختلف مطالبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، اور ان کے مطالبات وہ کٹ حجتی پر مبنی تھے۔ وہ چونکہ ماننے کا جذبہ نہیں رکھتے تھے، صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، طرح طرح کے سوالات کر کے آپ کو پریشان کیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، اور ایسے معجزات کا مطالبہ کیا جو واضح طور پر اس بات کو بتاتے تھے
کہ ان کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ بس میرا کام صرف رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ بتا دیجئے ان کو واضح طور پر کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں مالک نہیں ہوں اس دنیا کا، خزائن تو اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح سے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور علم غیب بھی میرے پاس نہیں ہے کہ آپ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہو اور میں آپ کے سوالات کا جوابات دیتا رہوں۔ اسی طرح سے میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ آپ تو ایک انسان ہو، آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، تو میں نے کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میرا کام صرف کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اس چیز کی اتباع کروں، پیروی کروں، اس چیز کو لوگوں کے سامنے واضح انداز میں پیش کروں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کا اصل مقصد وہ حق کو ماننا نہیں بلکہ آپ کو پریشان کرنا ہے۔ اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی وساطت سے دنیا کے تمام داعیان حق کو ایک اہم اصولی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ یہ دعوت حق عام ہے، سب کے لیے ہے، اور یہ اہم نکتہ ہے ہم سب کے لیے، بسا اوقات ہمارے ذہن میں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور قرآنی آیات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن دوسری طرف سے قرآن ہی کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ صرف متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن پھر آپ کی رحمت کو صرف ایمان والوں کے ساتھ بعض مقامات پر کیوں خاص کیا گیا؟ اصل میں قرآن پاک نے اس حوالے سے اہم اصولی ضابطہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ ایک یونیورسل اور تکوینی اور کائناتی حقیقت ہے جس کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے، اور تکوینی امور میں بھی یہ اصول اور ضابطہ کار فرما ہے، اور تشریعی امور میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی اصول کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، جیسے قرآن پاک بار بار ہمارے سامنے بارش کی مثال دیتا ہے، بارش اور وحی کو ایک ساتھ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ بارش ہر جگہ ہوتی ہے، ہر مقام پر ہوتی ہے، وہ بنجر زمین پر بھی ہوتی ہے، بیاباں میں بھی ہوتی ہے، جنگلوں میں بھی ہوتی ہے، کھیتوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس بارش کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں کی زمین زرخیز ہو، جہاں صلاحیت ہو۔ اسی طرح سے قرآن پاک، اللہ کا پیغام، یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کا اثر وہیں پر ہوگا جہاں کے دل کی زمین زرخیز ہوگی۔ تو قرآن پاک کہیں پر تو اس کی عمومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، لیکن کہیں نتیجے کے اعتبار سے بیان کرتا ہے کہ اس کا اثر کہاں پر ہوگا۔ ہمارے سامنے اس وقت جو آیت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اصل نتیجے کے اعتبار سے بات بیان کی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں پر اپنی صلاحیتیں صرف مت کیجئے، ایسے لوگوں پر اپنے اوقات کو ضائع مت کیجئے جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ ماننے کا جذبہ اصلاً اس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، آخرت کا خوف ہو، جواب دہی کا احساس ہو۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنذِرْ، آپ انذار کا فریضہ انجام دیجئے، آپ ڈرائیے بھی اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے، الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر یہ اندیشہ ہے، اس بات کی امید ہے، اس بات کا ایمان ہے، یقین ہے، ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کو جمع کیا جائے گا، واپس پہنچایا جائے گا، الی ربہم، ان کے رب کے پاس۔
جس کے دل کے اندر رب کے سامنے حاضر ہونے کا، جمع کیے جانے کا احساس ہو، جواب دہی کا احساس ہو، یقیناً اصل بات یہ ہے کہ اسی کے اندر قرآن پاک یہ اثر دکھاتا ہے، وہی خوف آخرت کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ، یہ متمردین، یہ ان کے دلوں سے اصلاً خوف خدا ہی ختم ہو چکا ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، تصور آخرت وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ان پر اپنی صلاحیتیں صرف نہ کیجیے، ان تک اپنی دعوت پہنچا دیجیے، اتمام حجت ہو جائے، لیکن اصل محنت کا، اصل آپ کی اوقات کا، آپ کی صلاحیتوں کا جو مقصود ہو، مشن ہو، بنیادی طور پر وہ لوگ ہوں جن کے دلوں کے اندر تصور آخرت ہے۔ اور ایک اہم دوسرا تصور جس کی وجہ سے انسان خطا کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ اپنی زندگی کو صحیح انداز سے نہیں گزار پاتا ہے، وہ ہے باطل شفاعت اور سفارش کا تصور، کہ میرا تو فلاں سفارشی ہوگا، ہم تو ابناء اللہ و احباؤہ ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، فلاں بت، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں شخص وہ ہماری سفارش کر لے گا، وہاں ہم چھوٹ جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک ترین تصور ہے۔ اسلام اس طرح کے تصور سے انسان کو آزاد کراتا ہے۔ ہر انسان کو رب کے سامنے بذات خود حاضر ہونا ہے، انسان تنہا ہوگا، کوئی اس کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، اس اعتبار سے انسان کو خود اپنی تیاری کرنی ہے۔ لہذا جس کے دل کے اندر تصور آخرت ہے، قرآن پاک میں جا بجا اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں، اسی شخص پر آپ کے ڈرانے کا اثر ہو سکتا ہے، من اتبع الذکر، جو اس الذکر کی اتباع کرنا چاہے گا، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان کی خشیت اپنے دل کے اندر رکھتا ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ انہی کو انذار کر سکتے ہیں جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے، درست کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ قرآن پاک اس حوالے سے شفاعت باطل کا بھی تصور ختم کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن انسان تنہا ہوگا، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی اس کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ، اللہ کے مقابلے میں، ولی، کوئی حامی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ وہاں کی کسی کی شفاعت کام آئے گی، اور نہ ہی وہاں کوئی حامی اور مددگار ہوگا۔ لعلہم یتقون، ان لوگوں کے سامنے انذار کا فریضہ آپ انجام دیجئے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ ہر برے کام سے بچتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہیں، ہر باطل تصور سے اپنے آپ کو یہ دور رکھیں، لعلہم یتقون۔ قرآن پاک نے یہاں دو قسم کے تصورات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ایک تصور آخرت، جس کے دل کے اندر آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو، اسی پر یہ قرآن اثر کر سکتا ہے، اور دوسری چیز باطل شفاعت کا، غلط سفارش کا تصور، اس کو ہر شخص کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ قیامت کے دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ غلط قسم کی سفارش کام آئے گی۔ وہاں صرف سفارش اس شخص کو یہ حق دیا جائے گا، الا باذن، رب جس کو اذن دے گا، رب جس کو اجازت دے گا، اس کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کے تصورات سے انسانوں
کو اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے اور اپنے دل کے اندر آخرت کا تصور پیدا کرنا ہے، جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد کی آیات کا جو موضوع ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، یہاں اونچ نیچ چھوت چھات کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، صاحب منصب ہوں، مالدار ہوں، میں تو لیڈر ہوں اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں، اور اس کے اندر غرور آ گیا ہو، تکبر آ گیا ہو، اسلام اس غرور کو اور تکبر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کے جو رؤساء تھے، لیڈران تھے، انہوں نے بارہا اس چیز کی کوشش کی، اس چیز کا مطالبہ کیا، اور روایات بتاتی ہیں کہ کبھی تو ابو طالب کے واسطے سے، کبھی اور کسی واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس مطالبے کو رکھا کہ ہم تو ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں بلال بھی ہیں، وہاں صہیب بھی ہیں، وہاں عمار بھی ہیں، وہاں یاسر بھی ہیں، وہاں فلاں فلاں غلام ہیں، ہم اور وہ ایک ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے اوپر پھر جری ہو جائیں گے۔ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی الگ مجلس ہو۔ اس وقت یہ لوگ مجلس میں نہ بیٹھیں، ان کو اپنی مجلس سے آپ دور کر دیجئے، ہٹا دیجئے۔ اس طرح کے مطالبات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مشورہ بھی کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہی ہیں، آپ اگر ان کے لیے کوئی مخصوص وقت کر دیں اور وہ اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، حق کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ سے کسی بھی وقت استفادہ کر سکتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی اس طرح کی سوچ پیدا ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس بات کا درد تھا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، آگ سے بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سوچی ہی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے متعلق فوراً دخل اندازی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا مقام معلوم ہو جاتا ہے کہ اگرچہ یہ غلام ہیں، اگرچہ یہ کمزور ہیں، اگرچہ یہ بیچارے بہت ہی کمتر لوگ ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا بلند مقام ہے۔ اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے اسلام کی حقیقی روح ان آیات کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اونچ نیچ چھوت چھات کا کوئی تصور نہیں، یہاں بڑے سے بڑا وزیر اور چھوٹے سے چھوٹا شخص دونوں اللہ کی بارگاہ میں برابر ہیں، دونوں ایک سے ہیں اگر وہ اللہ کے مطیع ہیں اور فرما بردار ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص معاشرے کے اندر بڑا ہے، لیڈر ہے، اثر و رسوخ والا ہے، لیکن وہ اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بالمقابل وہ شخص جس کو معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام کا حامل ہو سکتا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس اصول کو، اس ضابطے کو یوں بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں جو سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ قابل احترام اللہ کے نزدیک کون شخص ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اسلام پر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ ہدایت کی جا رہی ہے، اور آپ کی وساطت سے پورے داعیان حق کے سامنے ایک اہم بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دعوت کا جو مقصود ہے، اس کو، اس کا جو بنیادی انسان، اس کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میری دعوت ہر ایک کے لیے ہے، وہاں اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، طرد کہتے ہیں عربی میں ہٹا دینا، دھتکار دینا، چونکہ ان مشرکین نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کو ہم سے ہٹا دیجئے، دھتکار دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جواب کو پیش کیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدْ، آپ مت دھتکاریے، آپ مت ہٹائیے، آپ دور مت کیجئے، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں،
یدعون سے یہاں بہت سے مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہم اور دوسرے مفسرین نے نماز مراد لی ہے جو صبح و شام بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام بھی وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ دعا بھی مراد لی گئی ہے، ذکر بھی مراد لیا گیا ہے، جس انداز سے بھی اللہ کو پکارا جائے وہ یہاں مراد ہے۔ جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، بالغداتی صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، عشی زوال کے بعد کے وقت سے لے کر رات کے وقت تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صبح و شام جو ہر وقت اللہ کو پکارتے رہتے ہیں ان کو آپ اپنی مجلس سے، اپنے آپ سے دور نہ کیجئے۔ کیوں؟ یریدون وجہ، یہ لوگ تو رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یریدون وجہ، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ رب کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ان کو کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، یہ اور کسی چیز کو نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہر اذیت کو انہوں نے برداشت کیا، ہر چیز کو قربان کر دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لہذا ایسے لوگوں کو دھتکارا نہ جائے، دور نہ کیا جائے۔ یریدون وجہ، جو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی ان لوگوں کے ذمے آپ کا کوئی حساب ہے۔ یعنی رزق رسانی کا کام یہ اللہ کا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے جو بھی اعمال ہیں ان کی باز پرس آپ سے نہیں ہوگی بلکہ بذات خود ان لوگوں سے ہوگی۔ تو قیامت کے دن ہر شخص کی باز پرس اسی سے ہوگی۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو دھتکار دیں گے، ان کو ہٹا دیں گے اپنی مجلس سے، اپنی آنکھوں سے دور کر دیں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ تو پھر ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہاں اگرچہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، اس کو التفات کہا جاتا ہے کہ اصل مقصود ہے سنانا ان لوگوں کو جو اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے، جو اس طرح کی چیزیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اور دوسرے مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سورۃ الکہف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، جمائیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ان کا مقصود صرف رب کی رضا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہ التفات ان سے ہٹنے نہ پائے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ دنیاوی زینت کے طلبگار ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنی نگاہ سے دور کر دیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو اس کی اتباع مت کیجیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا جا رہا ہے اور ان کو سنانے کے ذریعے اصلاً مشرکین کو، متمردین کو سنانا مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے، اپنی مجلس سے دور کیا جائے۔ یہ ایک اہم ترین امتحان ہے۔ قرآن پاک اب ایک اصول کا بیان کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح سے ہم آزماتے ہیں، ہم نے آزمائش کی ہے بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض لوگوں کے ذریعے، امیروں کی آزمائش غریبوں کے ذریعے، بڑوں کی آزمائش چھوٹوں کے ذریعے، چھوٹوں کی آزمائش بڑوں کے ذریعے۔ جو فرق مراتب دنیا کے اندر رکھا گیا ہے قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ کو کسی سے محبت تھی اس لیے اس کو نوازا ہے اور کسی سے نفرت تھی اس لیے اس کو غریب رکھا ہے، ایسا نہیں۔ یہ اصلاً امتحان کے لیے ہے، یہ اصلاً آزمائش کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ذریعے انسانوں کو آزماتے ہیں کہ خوشحالی میں کس کا رویہ کیا رہتا ہے اور بدحالی میں کس کا رویہ کیا رہتا ہے، اور انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر برے لوگ جن کی سوچ مغرورانہ ہوتی ہے، جن کی سوچ متکبرانہ ہوتی ہے، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا،
یہ لام علت اور سبب کا نہیں ہے بلکہ اس کو لام عاقبت کہا جاتا ہے جس میں نتیجہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے فرعون اور اس کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا سے اٹھایا تھا، لیا تھا، قرآن پاک اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انہوں نے اس لیے اٹھایا تھا تاکہ انجام یہ ہو کہ وہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے لیے باعث غم بن جائے. تو انہوں نے تو اس لیے نہیں اٹھایا تھا، تو انجام قرآن پاک نے بیان کیا ہے. تو یہاں بھی انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش کرتے رہتے ہیں تاکہ انجام یہ ہو، نتیجہ یہ سامنے آ جائے، ہر انسان کی اصل سامنے آ جائے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ کہیں ارے یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقابلے میں چن لیا ہے اور ان پر احسان کیا ہے، ان کو اپنا قرب نصیب کیا ہے. اور رسالت کے حوالے سے بھی مشرکین یہی کہا کرتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کسی دو شہروں میں سے کسی بڑے شخص پر یہ نبوت آتی، رسالت آتی، چونکہ ان کی سوچ ہی وہی تھی، اپروچ ہی وہی تھی، وہ معیار اور کسی کو سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں معیار اور کوئی چیز ہے. الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اللہ جواب دے رہا، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ شکر گزار بندہ کون ہے، کس کے دل کے اندر کیا جذبہ ہے؟ کیا آپ اللہ کو بتانے کے لیے آ رہے ہو کہ فلاں کو نبوت ملنی چاہیے تھی، فلاں کو قرب نصیب ہونا چاہیے تھا؟ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ کو شکر گزاروں کا علم نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے؟ نوح علیہ السلام سے اور دیگر بہت سے انبیاء سے بھی اس وقت کے مشرکین، اس وقت کے متمردین یہی بات کہا کرتے تھے کہ آپ کی اتباع تو اراذل کر رہے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ کر رہے ہیں، ہم کیسے آپ کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم دیا جا رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اب تقاضا یہ ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ انہیں کہا کیجئے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. سلام کئی طریقے کا ہوتا ہے، ایک سلام ہوتا ہے کسی کے آنے کے موقع پر، ایک سلام رخصت ہوتا ہے، ایک سلام استقبال ہوتا ہے، ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب یہ لوگ آیا کریں آپ ان کو کہا کیجئے، ویلکم کیا کیجئے، ان کو خوش آمدید کہا کیجئے، سلام علیکم کے ذریعے ان کا استقبال کیا کیجئے. اہل جنت کا بھی استقبال فرشتے سلام علیکم کے ذریعے کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے. اور اس آیت سے اہم ترین حکم یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب کوئی صالح شخص ہوگا، جب کوئی نیک شخص ہوگا، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، اس کے لیے کھڑا ہو انسان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بعد میں جب اس طرح کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے. اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی احترام والا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ یہی وہ شخص ہیں جن کی وجہ سے مجھے رب کی طرف سے ڈانٹ پڑی ہے. اور ایسے لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی اللہ ان اصبر نفسی معہم، اللہ کی حمد و ستائش ہے جس نے ہماری امت میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے جن کے متعلق رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور ان کی وساطت سے ہم سب کو کہ جو نیک لوگ ہوں اور خاص طور پر اس طرح کے لوگ جن کو گھٹیا سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ان کا استقبال کیا جانا چاہیے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، وہ انتہائی رحیم ہے، اس کی رحمت سب کے لیے ہے. یہاں اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہے، بس اصول اور ضابطہ یہ ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کبھی اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے ناواقفیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، من عمل منکم تم میں سے جو بھی شخص برا کام کر بیٹھے بجہالت ناواقفیت کی بنیاد پر، ثم تاب من بعد اس کے
بعد وہ تائب ہو جائے، رجوع اللہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ وَأَصْلَحَ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کے وہ اصلاح کر دے، جو سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کر لے، جو فرائض چھوٹ گئے ہیں ان فرائض کی تلافی کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا رویہ ٹھیک کر لے، اپنی سوچ ٹھیک کر لے، اپروچ ٹھیک کر لے۔ دو شرطیں ہیں، تابہ اور اصلحہ۔ ایک تو رب کی طرف پلٹ جائے انسان، رجوع کر لے، وَأَصْلَحَ اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ ایسے شخص کو معاف بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی رحیم بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے اسی طرح سے ہم آیات کو واضح انداز سے بیان کرتے ہیں ہر ایک کے سامنے۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے بھی وضاحت ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور معاشرے کے اندر لوگ نمایاں ہو جائیں کہ اہل حق کون ہیں اور اہل باطل کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔